حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، مجھے جبریل امین نے آ کر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ ایسا نیک اور ایسا جو ہے عبادت گزار شخص تھا کہ جس نے 500 سال تک رب کی عبادت کی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے 500 سال تک رب کی عبادت کی اور ایک جزیرے میں بیٹھ کر رب کی عبادت کی۔ چاروں طرف سے سمندر اور سمندر کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی، اور اس پہاڑی پر اس نے رب تعالیٰ کی 500 سال تک عبادت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ ایسا نیک تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی خاطر اس کھارے پانی کے درمیان سے میٹھے چشمے کو جاری فرما دیا جس سے وہ پانی پیا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی خوراک کی خاطر جو ہے ایک انار کے پودے کو اگایا، اور آپ جانتے ہیں انار کا پودا جو ہے یہ روزانہ پھل دینے والا پودا نہیں، موسم کے مطابق اس پر پھل لگتے ہیں سال میں ایک بار، لیکن اللہ رب العزت کا اس پر انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی خاطر اس پودے پر روزانہ تازہ پھل لگائے، روزانہ اسے کھانے کو تازہ پھل ملا کرتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ کتنا نیک شخص ہوگا کہ جو 500 سال تک رب کی عبادت کرتا رہا، اس کے لیے رب میٹھے پانی کے چشمے جاری فرما رہا ہے، اس کے لیے تازہ پھل لگائے جا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کی موت کا وقت آیا تو اس شخص نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا، جب میں سجدے میں سر رکھوں تو اس وقت میری روح کو قبض کیا جائے، میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے اس شخص کی دعا کو قبول فرمایا کہ اے بندے، ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، ہم سجدے کی حالت میں تجھے موت عطا کریں گے۔ پھر اس نے دعا کی، اے مالک و مولا، سجدے کی حالت میں تو مرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بدن کو تو قیامت کے دن تک سلامت رکھ، میرا بدن اسی طرح سلامت رہے، محفوظ رہے، اور جب قیامت کے دن میں اٹھوں تو سجدے سے میرا سر اٹھایا جائے، سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بندے کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کی گئی اور اس کا بدن آج بھی محفوظ ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت تک اس کے بدن کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جبریل امین آج بھی اگر اس جزیرے سے گزرتے ہیں تو اس شخص کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں، آج بھی وہ شخص جو ہے سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص سجدے کی حالت میں سر کو اٹھائے گا، اور اب رب کائنات اس عبادت گزار کو انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں ادخلوا عبدی فی الجنہ برحمتی، اے فرشتوں میرے بندے نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اس نے بڑے عمل کیے ہیں، ادخلوا عبدی فی الجنہ برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کا صدقہ جنت عطا کر دو، میری رحمت کا صدقہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو اب وہ بندہ عرض کرے گا یا ربی بل بعملی، اے مالک و مولا، میں تیری رحمت سے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، میں نے سجدے کی حالت میں اپنی جان دی ہے، اور اپنی موت سے قیامت تک کا عرصہ میں نے سجدے کی حالت میں گزارا ہے۔ اے مالک و مولا، میں اپنے عمل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، تیری رحمت کی وجہ سے نہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرتا ہے بل بعملی، اے مالک و مولا، میں عمل سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت تیسری مرتبہ فرماتا ہے فرشتوں اسے میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ۔ وہ پھر عرض کرتا ہے مالک و مولا، میں اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب رب کائنات فرماتا ہے اگر تو عمل سے جانا چاہتا ہے تو پھر آجا، آج تیرے اعمال کا موازنہ کرتے ہیں اور ہمارے انعامات کا موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارا انعام کیا تھا تجھ پر اور تیرا عمل کتنا تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میزان عمل کو قائم فرمائے گا، اور اس کے 500 سال کے سجدوں کو، 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں رب کائنات فرمائے گا اے بندے، ہم نے تجھ پر بڑی نعمتیں کی، ہم نے تیرے لیے کھارا پانی اور کھارے پانی کے درمیان سے میٹھے چشمے جاری کر دیے، ہم نے تیرے لیے انار کا پودا لگایا، تیرے لیے روزانہ تازے پھل کو اگایا، لیکن ہم اپنی ساری نعمتوں کو شمار نہیں کرتے،
ایک پلڑے میں ہم نے تیرے 500 سال کے عمل کو رکھا ہے اور دوسرے پلڑے میں ہم نے جو تجھ پر نعمتیں کی تھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت فقط ایک آنکھ کو رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 500 سال کے سجدے 500 سال کے عمل ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں فقط اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک آنکھ کی نعمت کو رکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم 500 سال کے سجدوں پر 500 سال کے اعمال پر ایک آنکھ کی نعمت غالب آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ایک آنکھ کی نعمت ایک طرف ہے اور 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات فرمائے گا اے بندے تیرے 500 سال کے اعمال ہماری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہماری بقیہ نعمتوں کا حق ادا کون کرے گا؟ لہٰذا رب کائنات فرمائے گا اے فرشتوں اب اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ کہ اس کے عمل تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں، یہ تو ہماری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اب جب اسے جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ عرض کرے گا مالک و مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے عمل سے نہیں بلکہ تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ آج تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا، تو رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، کیونکہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ یقیناً رب کی رحمت سے جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔